اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کیا کرو، بات سچی کیا کرو، بات صاف ستھری کیا کرو۔ یا اللہ اس کا فائدہ تیری بارگاہ کرم سے کیا ملے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دوں گا، تمہاری اصلاح ہو جائے، تم سنور جاؤ، تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دیے جائیں گے۔ یہ فائدہ دنیا کا ہے، سچ بولنے والے کو، صحیح بات کرنے والے کے اللہ اعمال سنوار دے گا، یہ اس کا دنیا کا فائدہ ہے۔ اور آخرت میں کیا ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو تحقیق یہ بہت بڑی کامیابی۔ سچ بولنا، سیدھی بات کرنا، اپنے الفاظ اور اپنی گفتگو کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، یہ اللہ کی رضا بھی ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت بھی ہے۔ اسلام سچا دین ہے، قرآن سچی کتاب ہے، ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے محبوب نے ہمیں سچ کا حکم دیا، فرمایا سچ بولو گے نا یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو سنوار دوں گا۔ سچائیاں انسان کو مضبوط کرتی ہیں، جھوٹ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اعصابی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی۔ انسان کے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں جھوٹ بولنے سے۔ سچائی انسان کی ذاتی ضرورت بھی ہے، معاشی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی ہے۔ اسلام میں کچھ چیزوں کی گنجائش ہے، اس پہلو کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا حکمت کے ساتھ بولو۔ دنیا میں سب سے سچا پیغام دین کی دعوت دینا ہے، اس کے لیے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دین کی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ یہ کہا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا حکمت کے ساتھ بولو، دانائی کے ساتھ بولو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس پہلو کو پہلے پیش نظر رکھیں کہ سچ، لوگ کہتے ہیں جی میری جی طبیعت ہے جی سچی بات کرنے کی، کون سی بات سچی جس میں جھگڑا ذرا جلدی ہو جائے؟ تو یہ کوئی سچ نہیں ہے۔ سچ حکمت کے ساتھ آپ بیان کریں گے، سچ پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ سچائی کی جب بات کریں گے تو دانائی کے ساتھ کریں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ کو صرف کھڑے ہو کے تقریروں میں کہہ کے اور کافروں کو لتاڑ کے اور بلا بلا کہہ کے بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح کی حکمت اپنائی ہے کہ نبی پاک نے یہ سچ لوگوں کی روحوں تک اتار دیا ہے۔ تو سچ آپ بولیں گے پر کس طرح بولیں گے؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ لیکن جہاں ڈٹنے کی بات آئے گی کہ اب حکمت کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، وہاں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ لینا۔ لیکن عام جب آپ سچ آگے بیان کریں گے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ کچھ جگہوں پہ خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جوڑنے کے لیے تو ایسی بات کر لے، تجھے اس کی اجازت ہے۔ جوڑنے کے لیے تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی، مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی پہ صلح کرانا لگا تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ چھوڑ، تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کی۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرے۔ اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی، بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ نہیں، پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی ہے، میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا۔ تو وہ خلاف واقعہ بات کرے، چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا، تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے، کھا ہی سارا بڑا گیا۔ اب یہ بات چھوٹے کو آ کے بتانے کی ضرورت ہے، تو ایسی بات کر جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے۔ جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرتے۔ چاہیے تھا کہ جوڑ دے، کہتے تیرا بھائی ہے، میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم، کیا کرے بھائی، تیرا بھائی ہے، اب رشتے بدلتے نہیں۔ تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، آ گئی ہے سمجھ، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے،
ایک تو یہاں اجازت دی، دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے؟ چلے مسکرائیں نا آپ، ویسے ہی بتا دیں، بہت ذرا سنجیدہ اس مسئلے، اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے، اس پہ آپ ویسے ہی بتا دیں۔ لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ، کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں، لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے نا، اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے گا، اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوگا۔ جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے، سچ بولتا ہی نہیں، تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو یہ 2-3 مواقع، ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت، حکمت کے تحت۔ ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے، بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا، تو وہ کہا الحمدللہ جی الحمدللہ، بے شک بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا اس کے لیے تکلیف ہے، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی۔ لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلائلر میں نہیں کھاتا، یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا۔ تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے، بات ختم ہو گئی۔ اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے؟ تو اس پہ آپ، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں، تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لے گا، تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا۔ اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے، تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا۔ ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والا، تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہادی بنا لیتے تھے۔ کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا یہ روڈ، اس کو ہادی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی، تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئیں گے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی۔ کہتے جب کہا نا یہ کون ہے تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہے، یہ میرے ہادی ہے۔ تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک، گلی تک، اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہادی ہے۔ کہتے میں نے کہا ہادی ہے، تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں۔ وہ گزر گیا۔ فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے، گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن جھوٹ، صریحاً جھوٹ، اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ، ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چغلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے، آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں، محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، یہ گپ شپ ہے ہمارا۔ اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا۔ بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا، بندہ کہتا آئے تو کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا، تو بھائی تو صاف کیا میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں؟ اور بلا وجہ کا جھوٹ، بلا وجہ کا دوست بیٹھے یارانہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا، تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے، تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا۔ تو یہ جھوٹ کس پہ روب ڈال رہے ہیں؟ اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا ہے۔ تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لوگ ایسا کریں بلا وجہ؟ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں وہ کہانی بنا کے سنانی پڑے، سنانی ضرور ہے، مذاق۔ ایک آدمی لطیفہ سنا لیا تو اب اس کی عزت نہیں بچتی جب تک یہ نہ سنایا۔
नाराज हो गए आप लोग, घूरने लग गए हो ना बीच बीच में से थोड़ा। सही कह रहा हूँ। क्या होता है कि अब सुनाना जरूर है लतीफा, चाहे झूठा गढ़ के बयान किया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरा मोमिन होता है वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता और झगड़े में भी झूठ नहीं बोलता। यानी जब बंदा मजाक कर रहा होता है तो जो मर्जी कह जाता है। फरमाया जो मेरा कलमा पढ़ने वाला है वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलती, और जब झगड़ा करता है तो आदमी को गुस्सा होता है, वो बड़ा कुछ कह देता है। फरमाया मेरा मोमिन गुस्से में भी झूठ नहीं बोलता बिला वजह। और अगर मैं कई दफा हरमैन शरीफैन के सफर में मौका मिलता, हाजियों की मुलाकातें होती है तो पता नहीं क्या कुछ सुनाते रहते हैं, पता नहीं एक दूसरे को क्या दास्तानें सुनाते हैं। वो साहब क्या बताएं, वो डेरे पे इतने लोग आते हैं, बड़े परेशान हैं, तो बड़ा ऐसा है, तो क्या जरूरत है ये। अगर किसी के पास खुशबू हो ना, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास खुशबू है। खुशबू आ जाती है, खुशबू बोलिए, खुशबू बहरहाल आ जाती है, खुशबू आ ही जाती है, निकल जाती है खुशबू, वो बात कर देती है। अब कई दफा इज्तिमात में जाते हैं तो नजीबे महफिल में लफ्ज रटे होते हैं, वो सबके लिए बोल देता है फलां साहब फलां। मैं रोक देता हूँ, मैं कहता साहब अगर हमारे अंदर कुछ हुआ तो बाहर निकल आएगा, तो आपके बताने से, बढ़ाने से, ऊंचा बिठाने से क्या फर्क पड़ेगा। झूठ की जिंदगी, और लोग बिला वजह रिश्ते झूठ पे कायम है। एक बड़े प्यार वाले दोस्त थे, कहने लगे दुआ करें, अजीजों की बच्ची है, शादी के 15 दिन बाद घर लौट आई। मैंने कहा वजह क्या होगी, कहने लगे छोटी सी गलती हो गई, गांव में रहते थे, बच्ची का रिश्ता नहीं होता था, तो डीसी कॉलोनी में आकर, बड़ी सोसाइटी में आकर किराए का मकान खरीदा, तो बस चंद दिनों में रिश्ता हो गया। अब जब बच्ची वालों को पता चला है कि गाड़ियां भी बेगानी थी और मकान भी किराए का था, तो बच्ची लौट आई है। देखे ना लोग कितने लालची हैं। उनको जब समझ आई है कि मकान किराए का था तो उन्होंने रिश्ता तोड़ने की तरफ आ गए। तो मैंने कहा वो नहीं लालची, आप झूठे, आपने जो थे वो दिखाना चाहिए, जो आप नहीं थे वो आपने क्यों दिखाया, झूठ क्यों बोला। जब बच्ची वाले के घर में बच्चे वाले रिश्ता देखने आते हैं तो बच्ची का बाप लाखों की बातें क्यों छेड़ता है, वो करोड़ों अरबों की बातें क्यों करता है, वो जायदादों के वजीफे क्यों पढ़ता है, वो क्यों ऐसी गुफ्तगू करता है जिससे बच्चे वाले के दिलों के अंदर कजी पैदा हो। रिश्ते कराने वाले को कहा जाता है कि हमने एक कार भी दे दी है, ये भी बता देना रिश्ते वाले। बच्चे की माँ को सोने की बालियां भी डालेंगे, तो ये दास्तानें क्यों सुनाते हो, फिर कहते हो लड़कों वाले लालची हो गए। तो ये कहानियां करते हैं, झूठ खुद लोगों के सामने हम रखते हैं, और बाद में जब औकातबाजी होती है फिर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ते झूठ पर कायम हो तो कायम हो जाते हैं, और कायम रहते नहीं, वो टूट जाते हैं। रिश्ते वही कायम रहते हैं जो रिश्तों के साथ कायम हुआ है, जिनकी बुनियादें खुलूस होती है। झूठ हमेशा इंसान को तबाह करता है। क्या हुस्न है मेरे नबी पाक के फरमान, क्या खूबसूरती है। हुजूर ने फरमाया अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक। दो जुमलों में कायनात की सारी हकीकतें बयान कर दी। हुजूर फरमाने लगे सच बोल, सच तुझे निजात दिला देगा, सच तुझे बचा लेगा। वल किज़्बु युहलिक, झूठ ना बोलना तू हलाक हो जाएगा, झूठ ना बोलना, ये महबूब का फरमान। झूठ तुझे हलाक करना, हर लिहाज से बंदा झूठा तबाह होगा। सियासी, समाजी, कारोबार, मईशत, दुनिया, रिश्ते, हर चीज झूठ पे मबनी है। कुछ लोगों को बीमारी है झूठ बोलने की, लारा लगाने की। किसी ने कहा यार इतनी जरूरत पड़ गई, कहा कोई मसला ही नहीं, तेरा हल हो जाएगा, भाई तेरे पास नहीं है तो साफ इनकार कर। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है इंसान सच बोल के हार जाए। उसको कह के भाई नहीं मेरे पास गुंजाइश नहीं, कल आ जाना, परसों आ जाना, सवेरे आ जाना, क्या जरूरत। इनसे इंसान का वकार मजरूह होता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम जिस मुआशरे में तशरीफ लाए ना, उस मुआशरे में बड़े ऐब पाए जाते थे। बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, कत्लो गारत थी, सारा कुछ था। अबू सुफियान कहते हैं हम सारे जुर्म करते थे, लेकिन अरब के लोग झूठ नहीं बोलते। अरब के लोग ये जरा गौर करता, इनफिरादी बादल फरमाते चोरी चकारी जुल्म बर्बरियत सारा कुछ था, और हम समझते थे कि झूठ बोलना हमारे हसब नसब के खिलाफ है, ये हमारी शान मर्दानगी के खिलाफ है। हम क्या करते थे, कमजोर लोग झूठ बोलते, बुज़दिल लोग झूठ बोलते। जो लोग हसब नसब वाले होते हैं, किरदारो अमल वाले होते हैं, सरदार होते हैं, जिनका पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, वो लोग कभी झूठ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह बुखल बड़ी बुरी चीज है, पर क्या मोमिन बखील होता है?
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے۔ عرض کیا یکون المومن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی ہے۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف ہے، ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے، جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو ہو جاؤ، کوئی گل نہیں، بہت بڑی بات، 6 مہینے میں ختم، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ۔ 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی لحاظ سے رات گئی تو اتنا ظلم شرم ہی نہیں آئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلا کر، کہتے میں سردار تھا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے، تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے، معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے ابو جہل نے ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی، بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتے، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا، میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا۔ کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ وہ کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے ہیں۔ سچائیاں حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچائی خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے۔ دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے،
اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا. کل تو کچھ کہہ رہا تھا, سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا, تیرے لفظ کچھ ہے, تیرا رویہ کچھ اور ہے. زندگی میں یاد رکھنا, کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا. جھوٹ بولتے ہیں ہم, اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا ہے, لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا ہے, ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے, جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا. جا کے 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جاؤ. معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہو. یاد رکھنا, سچائی اتنی بڑی دولت ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں. تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے. کہنے لگا جی میں شراب کا بھی آتی ہوں. معاذ اللہ. بولیے استغفر, سارے بولیے میں شراب کا آتی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی آتی ہوں, جاتی. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ زنا کا بھی آتی ہوں. اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ عادتیں چھوٹتی نہیں. میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی, بڑا نوازا ہے نبی پاک. حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے. فرمایا کہ سودا کر لے میرے ساتھ. عرض کی حضور حکم ہو. فرمایا 4 میں سے ایک چھوڑ دے, کلمہ پڑھ لے, سودا کر لے. کہا حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتے ہیں اب ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے, 4 چیزیں حرام کرتی ہیں. حضور کہتے ہیں ایک چھوڑ دے, میں ایک وعدہ کر. کہا یا رسول اللہ حکم کرے. تو صحابہ کہتے ہیں اب جب حضور نے کہا ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے, زنا بڑا گند ہے, چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے, ظلم ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا. فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے, تو جھوٹ چھوڑ دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں, شراب بھی, زنا بھی, چوری بھی, اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے. وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا, شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا. دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا, تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے, جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا, اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے. کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا. میں نے پٹخی دیوار کے ساتھ بوتل, میں نے کہا یہ تو گئی, یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد. کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا. کہتے جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا. کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بس وجود چکنا چور ہو گیا. او میرے دوستو, لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں ہاں او سنگیو, لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے. اور یارو یاد رکھو تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے. یاد رکھ اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح, اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے. تو کسی کے لیے ہی بدل جا یار, تو کسی کا ہی خیال کر جا, چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا. اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے ہی بدل جا. اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے, لوگ کسی اور کے ساتھ مجھے منسوب کرتے ہیں. ان کا دیوانہ ہوں, ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے. کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بجلیاں دوڑ گئی. میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا. اب میری زنا کی عادت بھی گئی. اگلی شام ہوئی تو سامنے بال پڑا تھا ایک آدمی کا. وہ آدمی کہا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا. تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا. اگر پوچھتا کہا گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا, حضور سے وعدہ کیا ہے. اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی. کہتے شام ایک دن میں گیا, اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی. میرا زنا بھی گیا, میری چوری بھی گئی, میری شراب کباب بھی گئے.
کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا، صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے، میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا، میں بس چہرہ تکتا رہا۔ دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں۔ ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دیے۔ یہاں تو جھوٹ کے پلندے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مریدوں کی، جاؤ کرامتیں بیان کرو، سناؤ، فیس بک پہ دو، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او دے بول دے ہی نہیں۔ یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ۔ سچائی انسان کو جوان رکھتی ہے، سچائی آدمی کو بڑا کرتی ہے، سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس دیا، سچی بات کا حکم کہا، اور میں سچ بولو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریہ مانتا نہیں تھا، میں دلائل دیتا، وہ بھی مجھے دیتا، سادے لوگ بول پڑے، کہنے لگے حضرت جی ہم کھاتے ہیں سوچ سوچ کے رزلٹ بھی نکالے، تو فرماتے میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتا۔ آگ جلاتے ہیں، دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو سچا ہوگا، فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی، جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ فرماتے ہیں آگ جلا لی، اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال، تو وہ جھوٹا تھا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کرتا، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا، کہتا میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا، کئی دیر تک آگ میں رکھا، نہ اس کا جلا نہ میرا جلا، کہتے باہر نکلا، لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولانا اس کا جلا نہ میرا۔ فرماتے عاطف غیب سے ندا آئی، مالک بن دینار سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی نہیں جلایا کرتے، سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی، تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دو، کہا علیحدہ کر، کہتے میں نے کہا چل بھئی اب علیحدہ علیحدہ ڈال دے، وہ ڈرنے لگا، میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا، کہتے ہاتھ ڈالا، اس کا جل گیا، میرا بچ گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، میرا کمال نہیں، میرا رب بھی سچا ہے، میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں، محبوب بھی سچے ہیں اور محبوب کے فرمان بھی سچے ہیں۔ سچائیاں تو آگ میں ڈالنے تو نہیں جلتے، ہم لوگ کیسے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں؟ اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کا، بلا وجہ جھوٹ بولتے، جھوٹی خوابیں بیان کرتے، جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ گھڑ کے بیان کرتے، آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے، بادشاہوں کے، پیروں کے، علماء کے قصیدے پڑھتے آ کے، اس کو کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے، نہ بھئی وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ میں کی جاتی، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے، یہ میری بات یاد رکھنا، جو منہ میں کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تو جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ، رات میں اوکاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے، تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس دور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالوں، وہ جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رنگ میں بولتے تھے، فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاک شفا ڈالوں، تیرے منہ میں مدینے کی خاک شفا ڈالوں۔ تو بندہ کہتا کیا مطلب؟ کہنے لگا حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا، تو میں کہہ نہیں سکتا کہیں تو ناراض نہ ہو، تو منہ میں تو خوش آمدید 2 منٹ آئے، اور پیر بھی چونکہ علماء بھی اللہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے، وہ علماء مشائخ بڑے لوگ وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے، بڑے مزے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر تعریف کرتا ہے، آنے والا کہتا حضرت جی بلے بلے ساری رات تسی رہے ہو خواب، یہ 2-3 تعریفیں سنو، اب میں گیا آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ اور بھائی تعریف خالی کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیارا تو وہ ہوتا ہے جو مشن کا وارث ہوتا ہے، جو دست و بازو بنتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، جو دکھوں سکھوں میں دھوپ چھاؤں میں ساتھ ہوتا ہے، آ کے تعریف کرنا، کلانا ملانا، نکل جانا۔ کئی دفعہ ساتھ رہنے والے تعریفیں نہیں کر پاتے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، انہیں ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ وہ تعریف نہیں کر رہے، وہ عمل کر رہے ہیں، وہ نوکری کر رہے ہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو ہم تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ ابا جی کی بھی کچھ لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، خدمت کوئی نہیں کرتے، صرف تعریف میں گزارا کرتے ہیں، تعریف نہ کر، یہ جھوٹ کا پلندہ نہ باندھ۔ ایک بزرگ کی تحریر پڑھ رہا تھا، رات کو بڑا مزہ آیا، فرمانے لگے
नबी पाक के जमाने के तो जानवर भी सच बोल सकते। क्या कह दिया हुजूर के जमाने के कौन, हुजूर के जमाने के तो जानवर भी सच बोल सकते। और फिर उन्होंने दलील के तौर पर कहा, कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, सरवरे कायनात गुजर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पहाड़ी इलाके से एक आवाज आई, किसी पुकारने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह, वह इन लफ्जों में कहा या रसूल अल्लाह है मुनजुर हालना। हुजूर ने पलट के देखा तो हरनी बंधी हुई थी, हरनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम गए उसके पास। एक रवायत है कि सहाबी ने उसको बांधा था, एक रवायत है कि यहूदी ने बांधा। हुजूर गए, आके का क्या बात है, तो उसने कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये बंदा मुझे कैदी बना के लाया है और आप मेरे थनों को देखे दूध से भर गए, बच्चे मेरे तड़प रहे, अगर थोड़ी देर के लिए ये मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ दूध पिला के फौरन वापस आ जाऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी से कहा छोड़ दो, उसने कहा अगर ना आई तो। नबी पाक ने फरमाया ये सच्चे से वादा कर रही है तो सच्चा करके दिखाएगी। हुजूर के जमाने के जानवर ये सच्चा वादा करके दिखाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। तो जानवर को जब आप बंधे हुए को छोड़ते हैं तो बड़ी तेज दौड़ता, तो इतनी तेज दौड़ी कि जंगलों के अंदर और पहाड़ों में गुम हो गई, नजर ही नहीं आ रही किधर गई। गुम हो गई तो वो यहूदी कहने लगा वो तो गायब हो गई, इस तरह गई है कि लगता ही नहीं था पलट के आएगी, ये नहीं आएगी। ने फरमाया नहीं ये जरूर आएगी, ये सच कह के गई है, ये लौटेगी। वो यहूदी कहता जब मैंने कहा ना नहीं आएगी, तो वाह मेरे महबूब तेरी शान पे भी कुर्बान जाए, क्या अंदाज है। हुजूर चारपाई पे उसके पास बैठ गए, फरमाया चल मैं बैठता हूँ बतौरे गारंटेड के, मैं बैठता हूँ, आएगी तो मैं जाऊँ, यही बैठा हूँ। वो कहते हुजूर बैठे रहे, शाम ढलने लगी, मैंने कहा कोई नहीं आई, फरमाया फिक्र न कर आएगी। कहते थोड़ी ही देर गुजरी तो वो लहराती हुई आई, वो दौड़ती हुई आई, पहले आके उसने हुजूर के कदम चूमे, सजदा किया और फिर वो शुक्रिया अदा करके वापस गई, जहाँ रस्सी बंधी हुई थी उसके पास जाके बैठ गई, कहने लगी मुझे बांध लो, मैं वादा किया था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा इसे जाके बांध। उसने बांध लिया तो हुजूर फरमाने लगे चल मेरे हाथ बेच दे। निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। कहा बेच दो मेरे हाथ, मैं खरीद लेता हूँ। उसने अर्ज की हुजूर नहीं मैंने नहीं बेचना। कहा क्यों? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उसे नहीं बेचना, मैंने अपना आप बेचना है, मुझे कलमा पढ़ा दो, मैंने मुसलमान होना है, और जब मैं गुलाम हूँ तो मेरी हर शय आपकी है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उसे आजाद कर दिया। इमाम जुरकानी फरमाया करते थे तो सच बोलेगा तो आजाद हो जाएगा, झूठ बोलेगा तो कैदी रहेगा। हुजूर ने उसे सच की बरकत से आजाद कर। अस्सिद्क़ु युंजी, सच तुझे निजात दिलाता है, सच तुझे बचा लेता है, सच्चाइयां इंसान को जिंदा रखती। आप देख ले इस मुल्क के अंदर कितने सियासतदान आए, फिर वो गुजर गए, अल्लाह जाने कहाँ गए, ब्यूरोक्रेट्स आए गुजर गए। जो लोग सच बोलते हैं वो कायम रहते हैं, जिनके अफकार में सच्चाइयां थी, जिनके किरदार में गुफ्तगू में सच्चाइयां थी वो मौजूद है। जमाना सारा गुजर जाएगा लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का मजार चमकता ही रहेगा। दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाए पर बाबा फरीदुद्दीन की शान में कमी आ सकती नहीं। और सारे लाहौर में जब सन्नाटा छा जाता है तो दाता अली अजमेरी के मजार पर उस वक्त भी कुरान पाक की तिलावत हो रही होती है। जो सच लेके आए और जिन्होंने सच्चाइयां बखेरी, उनका कमाल ये देखो कि आज भी वो चमक रहे, सच्चाइयां बाकी रहती है। हमें तो कुरान पाक ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहा, झूठों से यराने न लगाओ, झूठे लोगों के साथ ताल्लुकात न बनाओ, सच्चों लोगों के साथ रहो, सच्चाइयों का साथ दो, सच हमेशा अपने दामन में रखो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे तो कागज कलम लेके बैठते। अब तो हमें इल्म की कदर नहीं है ना, बड़ी बड़ी हसीन बातें होती हैं पर वो 2-4 घंटे सुनने के बाद भूल जाती है, क्योंकि महफूज करने का म्यार तबीयत ही नहीं है। तो वो सहाबी जब हुजूर की बारगाह में आया करते थे तो कागज कलम लेके आते, महबूब जो भी इरशाद फरमाते लिख ले। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि यार हुजूर की तबीयत मुबारक कभी जलाल में, कभी जमाल में, कभी खुश तबी में, कभी किसी तरह तो हर शय लिख लेता है। देखा कर जब हुजूर तरबियत के अंदाज में और लोगों को समझाने के अंदाज में बात और नसीहत कर रहे हो, उस वक्त लिखा कर जब किसी से इनफिरादी गुफ्तगू हो रही, सिर्फ फकत एक शख्स पर फोकस हो, एक से बात हो रही हो, तब ना लिखा कर।
جب اجتماعی طور پر کوئی دستور کوئی منشور دیا جائے تب لکھا کر. تو ہر بات لکھتا ہے. حضور کبھی مسکرا کے بات کرتے ہیں, کبھی جلال میں. اس نے کہا یار تیرا فلسفہ تو ٹھیک ہے, لکھنا چھوڑ دیا. کہتے ہیں اگلی شام میں بغیر کاغذ قلم کے آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے کاغذ پینسل کدھر ہے, تیرا کاغذ پینسل کدھر ہے. مجمع میں بیٹھے لوگ سمجھتے ہیں شاید سامنے والے کو اتنے لوگوں میں خبر نہیں, لیکن جو تاڑنے والے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں. وہ خبر ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. کس میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ سمجھ آ جاتی ہے چہرے کا اثر دیکھ کے کہ اب یہ سوچ کیا رہا ہے, اب یہ کیا اندر کھچڑی پکا رہا ہے. یہاں تک اللہ والوں کو سمجھ آ جاتی ہے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا نا کاغذ قلم کہاں ہے تو میرے آنسو ہی نکل گئے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی مجھ پہ نظر رہتی ہے کہ یہ کس حال میں آتا ہے, کس طرح آ کے بیٹھتا ہے, کیا اس کا انداز ہے. حضور کو پتا ہے. فرماتے ہیں میں رو پڑا, کاغذ قلم کدھر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور کبھی جلال میں کبھی جمال میں کبھی انفرادی گفتگو کرتے ہیں تو ہر شے لکھتا ہے, خاص خاص موقع کے بعد وہ نصیحت لکھا کر. فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب اکتب اکتب, تو لکھا کر لکھا کر لکھا کر. میں کسی حال میں بھی ہوں, کسی رنگ میں بھی ہوں, کسی موقع پر بھی ہوں, میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. کسی موقع پر بھی کوئی بات خلاف واقعہ نکلتی ہے. مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں, تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں, بڑا روتے ہیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں. وہاں جا کے لوگ روتے ہیں, تڑپتے ہیں. اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں, تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود. اور اس پر دلائل دیے. تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے. پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے, سویرے کچھ کہے, دوپہر کچھ کہے, شام کچھ کہے, تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے. ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے, کتب سے, حوالہ جات سے مزین کیا. تیسری بات, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو. اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں, اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں. آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے. ناراض نہ ہونا, اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا. وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ, مرید نہیں ہوتا. مزاج نہیں, مرید ہونے کا مزاج نہیں, یہ طبیعت نہیں. آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے. ناراض ہو گئے آپ لوگ, ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں نے تو ابھی چلے جانا ہے, ہو جائیں بے شک. آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی, اس طرح استاد سے وہ تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں, ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے. میں صحیح بتاتا ہوں, آپ بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سا ہوں, تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں, میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے, تجھے خبر ہی کوئی نہیں. میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے, دین کی سمجھ دے. حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا. حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے. تو یہاں تو دعا دی تھی, لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا. یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا, وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے, حضور کے چچا زاد ہو کے, استاد کے دروازے پر جب پڑھتے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے. کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا, میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا, دستک نہیں دیتا تھا, ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا جی, ہار لے کے باہر آ جاؤ. باقاعدہ مرید صاحب آ گئے, جلدی کر لیں استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں, یہ انداز نہیں. فرماتے ہیں کہ میں دروازے میں بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا, دستک نہیں دینی, وہ خود آئیں گے.
दस्तक नहीं देना। कहते कभी यूं भी होता कि हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान का दरवाजा चूंकि सहरा में खुलता था तो ठंडी हवाएं मदीना चूमने आती तो रेत के मुकद्दस जर्रे उड़ के मेरे बालों में भी पड़ जाते, लेकिन मैं दस्तक नहीं देता था। उस्ताज मर्दी से बाहर आते थे और जब वो आ जाते तो फिर मैं झोली फैला के कहता मैं आपसे रसूल पाक की हदीसें सुनने आया। आला हजरत फरमाते एक दिन घोड़े पे बैठ के हजरत ज़ैद बिन साबित आ रहे थे तो जरूरत कोई नहीं थी क्योंकि उन्होंने लगाम थामी है, घोड़ा चल रहा है, लेकिन ये बताने के लिए कि मैं शागिर्द हूं, ये बताने। मैं कभी इतना मसरूफ नहीं था जिंदगी में जब आजकल इतना मसरूफ हुआ। कल मैंने जोहर के बाद इस्लामाबाद से कोई 1 घंटा ऊपर पहाड़ियों पे था मैं, और आज मैं जोहर के बाद आपके पास हूँ। मुझे गोजरा जाना है और फिर रात को वहां से वापस लौटना है और कल जोहर के बाद मुझे खानेवाल पहुंचना है। कई दफा एक पैर उठाता हूँ तो उठाया नहीं जाता, गाड़ी में बैठे बैठे हद हो जाती। और इसके बावजूद लोग रोजाना 25-30 लोग हमसे नाराज होते हैं कि उन बड़े हो गए वो टाइम ही नहीं देते। इसके बावजूद ये हाल, कभी कभी कुछ चीजें मजा देती हैं। मैंने एक वादा किया हुआ था, लाहौर में किसी से मैंने जाना था तो मेरे उस्ताद साहब का फोन आ गया, मान लगे कितने में ओ शागिर्दो तरस जाओगे नवाजों को, ये 2-4 जो रह गई हैं उनकी कदर करो। कितने में भाई? मैं उसकी हुजूर में कहा रहा हूं। फरमान लगे परसों पिंडी जाना ही। मैंने चूंकि लाहौर वादा किया हुआ था, मैं कि हुजूर मैं जरा उते की काम में परसों पिंडी की मसरूफियत है, तो मेरे उस्ताद हैं और ये बात उन्होंने की तो मेरा कद बड़ा हुआ। फरमान लगे तेनू वजाहत देना मैं जरूरी नहीं समझता, तू परसों सवेरे 9 बजे तैयार होके सड़क ते आवी जाना है। बड़े लोग दावत देते हैं, बड़े लोग पैगाम देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आप यकीन करें मजा आ गया बात का। मुझे जो बंदा पूछे पिंडी खैर है, मैं क्या मैनू आप नहीं पता। घर वाले पूछते पिंडी खैर है, मैं क्या मजा बड़ा आना है जाने का, पता कोई नहीं की काम है। उन्होंने कहा परसों कभी मजा भी तो लो ना, कभी जायका भी तो लो ना। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 65-70 साल है, उनकी वालदा इंतकाल कर गई, मेरे पर जुमा पढ़ते हैं तो मैं उनके घर ताज़ियत के लिए गया तो उनके बच्चे कहने लगे कि हमारी दादी की उम्र 100 साल से ज्यादा थी पर अब्बा चुप भी नहीं करते, हर वक्त रोते हैं, इनको कहें कि हौसला करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप बच्चे क्या तो ठीक ही रहे हैं कि आप खुद 65-70 साल के हैं और आपके बच्चे बड़े हैं और शादीशुदा हैं, तो आप बड़ी शानदार बात की। कहने लगे पीर साहब अम्मा जदों दी गई है मैं वडेरा हो गया, मेरे बाल चिट्टे ने, मेरे 2 पोते ने, 3 नवासे ने, लेकिन जदों मैं घर आउंदा सां ते अम्मा कहती सी मुंडिया आ गए, रोटी लाओ ना मुंडे लई। फरमाते यूं लगता था नहीं बाल सफेद हुए हैं पर मैं हूं अभी जवान। जब तक आपका को बड़ा रहता है आप ताकतवर रहते हैं। खुद ब खुद अपने आप को बड़ा करने की कोशिश ना करें, किसी को बड़ा माने, ताकतवर रहेंगे, जान रहेगी, आपकी पुश्त पे कोई खड़ा रहेगा। और अगर निकल जाओगे छतड़ी से तो तलबाए किराम याद रखना कमजोर पड़ जाओगे। अगर पुश्त पे कोई होता है तो बंदा ताकतवर होता है। जरूरत नहीं की हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े की लगाम थामने की, पर आला हजरत फरमाते हैं कि आगे दौड़ के हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने देखा ना मेरे उस्ताद आ गए, दौड़ के जाके घोड़े की लगाम पकड़ी। हजरत ज़ैद बिन साबित कहने लगे हो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे हमें बताया गया है, लफ्ज देखना मलफूजात शरीफ में आला हजरत ने लिखे, हमें बताया गया है कि उलमा का एहतराम करना। जब उन्होंने ये कहा तो हजरत ज़ैद बिन साबित घोड़े से नीचे उतर आए और नीचे उतर के हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उनके शागिर्द थे, उनके हाथ चूम लिए। उन्होंने कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे हमें भी बताया गया है कि खानदान रसूल का एहतराम करना, हमें भी ये सबक दिया गया। तो ज़ौक़, इल्मी ज़ौक़ पैदा करें, अदब वाला ज़ौक़ पैदा करें और इल्म सीखें तो अमल करने के लिए, सिर्फ तकरीर के लिए, बहस के लिए, कल को डिग्री लेने के लिए नहीं। आप इल्म इसलिए सीखें जब ना इल्म खाली तकरीर बन जाता है ना और इल्म खाली तदरीस बन जाता है, फिर वो
इस तरह का भी बाज़ औक़ात मामला बनता है कि आरिफ रूमी कहते हैं कि अगर तू सिर्फ लफ्ज़ तुझे याद है और तू अमल नहीं ना करता तो ये लफ्ज़ तो तोते को भी रटा दिया जाएगा तो वो भी रट लेगा, तेरा और उसका क्या फर्क होगा। जब तक आप अमल नहीं करते इल्म पर, जब तक उसको अमल के उसूल के लिए हासिल करे। खाली मैं एक दरवेश को पढ़ रहा था, उनके खलीफा साहब ने खत लिखा कि हज़रत मैं अब तकरीर भी करता हूँ, तदरीस भी करता हूँ, तसनीफ भी करता हूँ। तो उन्होंने जवाब में शाबाशी नहीं दी बल्कि फरमाने लगे बेटा ये तो काम तुम लोगों के लिए करते हो, अपने लिए क्या करते हो। सहरी के वक्त उठ जाते हो नफल पढ़ने के लिए, तिलावत कुरान रोज होती है, सजदे का ज़ौक़ हासिल है, दुरूद व सलाम की तबीयत है, ये तो लोगों के लिए काम है ना सारे। बड़ी अच्छी बात है, दीन की खिदमत करते हो, पर अपना भी तो बताओ ना। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का जो कमाल है वो ये है कि जो वो कहते थे ना उससे ज्यादा वो करते थे। उनकी तबीयत थी, वो करते थे। आप जब तक अपनी जिंदगी में अमल को नहीं लेके आते, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी से फरमाते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा है कि कुछ चिल्ला बताएं। ये लोग सुलूक से वाबस्ता होते हैं ना, ये पूछते हैं चिल्ला करना है, वजीफा करना है। उनका ख्याल होता है कि 40 दिन पीर साहब ठंडे पानी में खड़ा कर देंगे तो फिर मेरे हाथ शायद को 4 चिन्ह लग जाए। तो कहते हैं लोग पूछते हैं चिल्ला वजीफा, तो आप फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे बड़ा मुजाहिदा चिल्ला जिहाद, इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना। इससे बड़ा चिल्ला कोई नहीं। ये चिल्ला लगाएं, आप करें, अमल वाली जिंदगी गुजारें, बदअमली वाली, जितना सीखे उस पर अमल करें। हमारे यहाँ हम महफिल में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी आप 30 मिनट तकरीर करते हैं, आज घंटा सुननी है। तो मैं कहता हूँ पिछली 30 मिनट वाली पे अमल हो गया है, और हो गया तो चलो और कर लेते हैं। बाकी ये है कि ये तो आपको अमल के लिए दीन सीखना था। जितना आप अमल करेंगे, सैयद दीदार अली शाह साहब मुहद्दिस अलवरी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के खलीफा हैं, वो कहते हैं कि मैं दोस्त था सदरुल्लाह फाज़िल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी का। मैं चूंकि दोस्त था तो सैयद साहब आला हजरत की बड़े अकीदतमंद थे, तो अक्सर वो कहते मैंने बरेली शरीफ जाना है। तो एक दिन मैं पहुंच गया मुरादाबाद, तो उन्होंने सामान बांधा हुआ था बरेली शरीफ जाने के लिए। मैं भी पहुंच गया तो कहने लगे यार मेरी तो टिकट है ट्रेन की, मैं तो बरेली शरीफ जा रहा हूँ। तो कहने लगे यार आप हर वक्त वहीं जाते रहते हैं, मैं मिलने आया था। तो कहते हैं मुझे कहने लगे हजरत सदरुल्लाह फाज़िल सैयद दीदार अली शाह साहब से कि चल आप तुम्हें भी ले चलो, दोनों सादात हैं, दोनों दोस्त हैं। कहने लगे मैंने नहीं जाना, सुना है वो तबीयत के ज़ात के पठान है तो तबीयत के सख्त है, मैं नहीं जाता। कहते उन्होंने मेरा ज़हन भी बनाया, कोशिश भी की, ज़हन साजी की, खैर मैं तैयार हो गया। जब हम बरेली शरीफ पहुंचे तो असर की नमाज की आखिरी रकत चल रही थी। तो फाज़िल बरेलवी की तरफ इशारा करके कहने लगे वो देखो आला हज़रत भी साफ में है। तो मुझे कहने लगे मेरा वुज़ू है। सदरुल्लाह फाज़िल भी नमाज में शामिल हो गए, मैंने वुज़ू करना था। कुएं पे एक तालिब इल्म मदरसे का पानी निकाले वुज़ू के लिए तैयार था, मैंने जल्दी से पानी आगे बढ़ के लिया। तो मुझे कहने लगा बाबा जी पहले पूछ तो ले। तो मैंने कहा शायद किसी तालिब इल्म की ड्यूटी है, क्योंकि आपको पता है अल्लाह खैर करे कुछ लोगों ने मदरसे बनाए ही इसलिए हैं कि तालिब इल्म नौकरी करेंगे। अल्लाह अकबर, इतना काम कराया जाता है माज़अल्लाह। अगर उनसे कहा जाए कि आपका शहजादा नूर भी बाहर निकले, मैंने तो अब दोस्तों से कहा तकवे का मेयार भी बदल दो। पहले कहते थे ना जी हमने कभी मदरसे की रोटी नहीं खाई। मेरे ख्याल में तकवा ये है कि खाया ही मदरसे की करो, पता चले बच्चे बेचारे क्या खाते हैं, यही खाओ ताकि तुम्हें समझ आए। आप ये अब मिजाज बदल के देखें कि ये अगर तो आप और आपके बच्चे भी खा सकते हैं तो ठीक है। फिर ये कौन सा मेयार है भाई? आप कहते हैं मैंने कभी खाई नहीं, वो खाने वाली है ही नहीं। वो आपके खाने वाली होती तो जरूर खाते, इल्ला माशा आमदाम बरसे। मतलब फरमाते हैं तालिब इल्म से कहा पानी, तो कहने लगा जी नहीं मैं आपने पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा चलो इजाजत दे दो। तो कहने लगे हज़रत साहब मैं नाबालिग हूँ, अपनी मर्जी से भी अपनी चीज किसी को नहीं दे सकता। कहते मुझको चोट लगी। मैंने कहा यहाँ इल्म नहीं पढ़ाया जाता, इल्म का फैज भी दिया जाता है। ये अंदाज सुनेंगे जी आप। कहते
کہتے ہیں میں وضو کیا جب تک نماز مکمل ہو گئی، چونکہ حضرت صدر الفاضل تو ابھی نماز میں 3 رکعتیں پڑھنی تھی، تو اعلیٰ حضرت بریلوی مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو میں چڑھ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کوئی کمال دیا تھا کہ وہ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ بندہ سید ہے، چہرہ دیکھ اللہ نے انہیں یہ انشراح صدر عطا فرمایا۔ کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے نا میرے ہاتھ ہی چھوم لیا، بات ہی رنگ ہی اور پکڑ گئی، اثر ہی بڑا ہوا۔ میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے مولانا طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے، کیونکہ پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا میری سختی ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا۔ بس پھر حضرت صدر اللہ فاضل اگلی صبح کہنے لگے چلیں، میں نے کہا آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ میں جب تک دور تھا بات اور تھی، اب تو حضور میں ہوں، اب تو بات اور ہے۔ تو میرے بھائی علم کا فیضان ہو، اس پر عمل ہو۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے بڑے درد کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ تھے نا، صوفیاء تھے، اللہ والے تھے، ان کے دلوں میں نا دوسروں کے لیے بڑا درد رہتا تھا۔ ہماری طبیعتوں میں نا خود غرضی پورے عروج پہ آئی ہے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا قاضی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا، کل مٹی دے تھلے ہو بندیا، مٹی دیا ہو بندیا، مٹی دیا ہو بندیا، مٹی دیا۔ کسے ذات نہیں پوچھنی تیری، منجا چک دیا لانی نی دیری، ایویں کرنا میری میری، ہو تو ہے مٹی دی ڈھیری، او بندیا اللہ دیا، ہو بندیا اللہ دیا، تو اللہ ہی اللہ بولتے جانا، ایک دن مولا کول تے پورا ناپ تے